الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ سفر سے پہلے ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ انسان جلد باز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، دوسرے مقام پر ہے، یہ اس آیت میں نہیں ہے، تو اترانے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اچھا چونکہ میرے پاس واقعات بہت آتے رہتے ہیں نا، لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں۔ یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے، لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو۔ میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتہ چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی وہ خرابی۔ میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ کی، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا۔ تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی۔ ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا، لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے صبر کریں گے صبر کریں گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی۔ صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا۔ دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے، عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے۔ کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو، مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو۔ تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندھی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ، یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے۔ صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت، نہیں رہنے دو۔ تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے۔ جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ، امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ۔ یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے، میں پیتا گرم ہی ہوں، لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا۔ میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا خیر۔ اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں، بھائی چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو۔ چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے، وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے۔ اچھا خیر،
تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری، اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے، تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا نا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ، ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا، انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے، تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں، ٹوپی میں، بالکل ڈفرینٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی نہیں دلچسپی لگے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا، تیرا کیا لینا دینا، چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں، پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا، سنا نہیں سکتا میں، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، یہ میں بھی بتاتا ہوں، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں، قبرستان ہے، یہ پبلک ہے، یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا آڑا ترچھا ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں، میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف، کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں، شور نہیں، بالکل تھینک یو، ہاؤ آر یو، نائس ٹو میٹ یو، ایسے جملے ہر وقت، تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، ختم. اسی لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے، چماٹ وماٹ، یہ بچوں کو کرنے دیا کرو، لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیٹ لگا دی، ادھر اس نے لگا دی، ابا سے پٹ گیا، یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو، یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی، چیخ و پکار بالکل نہیں ہے، تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخ و پکار ہو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی، جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسے تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا، درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہتا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے صبری. تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں، ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. پھر جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں. یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے، یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا، اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں، ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں، تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ، یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خام خواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی وہ حوالے کی. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت. تو کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا ورنہ. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ مجھے چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا.
بھائی گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی, غلط کام کیا, لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں, تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں, لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا, تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں, یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی, اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا. تو ایک طریقہ یہ ہے, شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو, مرغا نہیں پال سکتے, کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے, یار تیرا مرغا کہاں کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے, ہم ترقی یافتہ قوم ہے, یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا, قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو, اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا, میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو, یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے, دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ برک دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو, بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں, رکشوں میں لٹک لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن فری زندگی کر دو. لوگوں کی کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی, کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا, سیقول السفہاء, دوسرے پارے کی پہلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم, اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو, اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف, آسائشیں, حقوق, کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, پتا ہے آپ کو, لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے ہیں نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت, یہاں پہ چھیچڑے ویچڑے پھیلتے ہیں, خون پھیلتا ہے. جن کا خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے, لگژری بنا کے, اتنی سہولتیں, نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے, کبھی نل کا کھولو تو پانی آ رہا ہے, بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے, اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہ کر لو. واش روم میں بیٹھو, اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. میں گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کر. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے, تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے؟ بھائی ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولیں کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو
میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی، یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے، دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے، تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ؟ جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے، ناکام ریلیشن. چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا، اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا، اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا، پیسہ پیسہ پیسہ، انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے، لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے، وفا بھی ہے، محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا، آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا، آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا، تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے؟ خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی، باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں، وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا، بجلی کا بل بھی تو دے گا، گھر کا کرایہ بھی تو دے گا، بچے بھی تو پیدا کرے گا، اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا، بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہی ہے، پکڑا نہیں جائے گا، مانے گا تو میرا بیٹا ہے، یہ ساری میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے، کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو، اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا، جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے، وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں، ان حدود کو، ان لمٹ کو کراس مت کرنا، چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوارے تھے، خوبصورت تھے، بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے، میں اس لمٹ کو، اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا، وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا، وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کم ٹینشن ہے؟ یہ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو. کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی، آپ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے ہیں، آپ اپنی آواز پس رکھو گے. ان کو وہ کومے میں چلے گئے، وہ ٹی بی کے مریض بن گئے، آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، باپ کومے میں گیا ہوا ہے، 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت بولو. بتاؤ جس آدمی نے 10 سال باپ کومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو، اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے. چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو، تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو، کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے، اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی. وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا. وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے، دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پھر اولاد پہ بھی سختی. گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے، تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور
گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں, جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے سے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی, نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اسے ایک لا, جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے, نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے. بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے کہ جی شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا, کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا, تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو. آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں. یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے, نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. کیونکہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں, نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگائے, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے, 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے, وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, کہ وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے دیکھا
میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ, تو مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, کرے علماء کا احترام لو, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا, روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس وہ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی بھی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں گے آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر, وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, ابھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ, پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں, جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو, پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں, باپ بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے. آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے, ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا, امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی, اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, پر فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ
نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں. 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے؟ گھر آنا. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے. بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ 1 مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ یار 25 روزے ہو گئے, اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی. تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم 1 دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے؟ تم 1 دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا بات. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان کو. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں؟ ناکام عشق. عشق اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا ہے, یہاں تک نہیں پہنچتا. اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہیں. ایسی 2 نمبر لڑکیاں, لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کم بخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ غیر محرم سے کیا ہوئے ہیں؟ یہ فری ہوئے ہیں, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بولو گا, ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ نظر کی. تو اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے؟ گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. اب میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیسز ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا. وہ بولے گا بھابھی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے, وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں؟ دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے؟ ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں؟ کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار.
وہ کہے گا اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہوگی. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے, لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا, اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفینس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفینس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی ہے اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے, اس کا نمک کھاتا ہوں میں, بیمار ہو گیا اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی, پیار آیا, پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے, جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے, تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا, ہمارے باپ نے گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک, جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ, میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی
رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا, تو کوئی نبی پہ احسان کیا کیا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا؟ ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے؟ ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی, خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی, پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں, وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے نا, یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا, اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لیں جے نا, اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولیں سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے نا حضرت یہ بڑی خدمت ہے آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ پھر استغنا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت.
اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا, نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا, وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گیا نا, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں, اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے, اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا, تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو. اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے, ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلتا ہے یہ. تو یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا, تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا, پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نا یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیروگے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھائی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھائی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو.
کوئی بھی نہیں کھول رہا ٹھیک ہے نا بھائی, ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھائی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی دو حیثیت ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو ایک بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کے اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں, احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ 1-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میری اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں. کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا, بچے دیکھیں گے اماں ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی میں وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو, باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے, اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں, ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا, سمجھ رہے. بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا, کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا, سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو
یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا, سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا, انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا, تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا, تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں, کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں, تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی, اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا, جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں. اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ آدمی کروڑ پتی ہے وہ آدمی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں, اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان, اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے گا. تو نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. میرے اپنے کاروبار, ابے اتنے لمبے لمبے خط نہ بھیجا کرو میرے بھائی, یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سوال میں ہی آدھا ٹائم گزر جائے گا. پڑھ لوں, آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اپنے کاروباری دوست کے ساتھ کاروباری دوست میرے ساتھ, بہت لمبا سوال ہے, نہیں پڑھا جا رہا. میں امریکہ میں تھا, ایسی میرے پاس سوال آئے, میں نے پوری تجوید کے ساتھ پڑھا نا, انہوں نے کہا نہیں ویسے ہی پڑھیں جیسے انڈا بوڑے پہ پڑھتے ہیں آپ. لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی ہے. یہ سوال دفتر میں جمع کرا دیں, ریٹن میں اس کا جواب لکھ دیں گے. مفتی صاحب میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا, دعا کروا, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے, اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھیں, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا, جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا, شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً, ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا, جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس, اس کو طلاق مانگو, اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا, ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا, وہی چماٹ والا نا, ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ, کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں, اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا.
سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو, واٹس گوئنگ آن, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی ہے, اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے, تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے, اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو, شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے, پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی, لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, نئی ٹینشن چل رہی ہے. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا, پراٹھے کے ساتھ, جو لوکل ہوٹل, جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے, پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسے ہی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو اس میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتا ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے وہ چھوڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدھا ٹرکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں ہے, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ, اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں ہے. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے, ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتے داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا. اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی, ادھر نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا.
کراچی میں بارش میں جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے, تو وہ اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے. تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہیں, ہر وقت دکھڑے یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھائی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی, وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا, بھائی یار میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ہے ایسا نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا بھائی آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. فنش. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نہ جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا, یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں, تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہیں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا
تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں؟ کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اتنے لمبے لمبے کہ اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر, دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو, اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, جلتا کوڑتا ہی رہتا ہے, منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو, تاکہ آگے چلے, پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہیں میں الجھ کے رہ جائے گا نا, ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی, وہ کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے, پھر ختم کرتے ہیں. اللہ, یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا, اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلائے, امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں, میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی, آج کے بیان سے متعلق ہے یہ. میں نے بتایا تھا نا میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی, تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا, اچھا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا, جب کلپ وائرل ہو ہی گیا, ایک منٹ بیٹا, یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ بات اٹھایا تھا ان کے اوپر, تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو, تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا آپ کے خلاف فیس بک پہ, یوٹیوب پہ باتیں کرتا رہتا ہے, ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اس کو کوئی ایسے کوئی بات سمجھاؤ, اس کو کوئی ایسے پیغام دو تاکہ وہ ایسے آپ کے خلاف بات نہیں کرے, ہمارے سے بالکل برداشت نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو انجینئر کی بات ہے نا, یہ میرے خلاف, میں تو ایک شخصیت ہوں, ہمارے خلاف تو بہت سے لوگ بولتے ہیں, اور تو بولیں کوئی وہ بھی نہیں ہے, ہم کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. لیکن بات علماء کی ہے, ہماری نہیں ہے. بات یہ کہ علماء کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے, لوگ علماء سے کٹ گئے نا تو بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو جی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ بائک والے سے ہیلپ جو مانگتے ہیں ہم, تو یہ بھی سوال میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سوال میں. بائک والے سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہو؟ رکشے چل رہے ہیں, ٹیکسیاں چل رہی ہیں, چنچیاں, بائکیاں بھی ہے. یا تو اتنے غریب ہو کہ بٹوا چھن گیا, روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو, نہ چنچی کے پیسے ہیں, نہ رکشے کے پیسے ہیں, نہ بس کا کرایہ ہے, مجبور ہو گئے, اتنا لمبا پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتے, پھر بائک والے کو بول دو یار مجھے تھوڑا وہاں تک چھوڑ دے. جب تک جیب میں پیسے ہیں اور رکشے کے, چنچی کے, کسی سے لفٹ نہیں لیا کرو, غیر اخلاقی حرکت ہے یہ. السلام علیکم. اور ایک اہم بات چل پڑی ہے, جب سفر پہ جا رہے ہو نا, اپنا سامان دوسرے کو نہ پہنایا کرو کہ میں 2 بیگ لے آیا ہوں, ایک آپ پکڑ لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ سفر میں زیادہ سامان اٹھانے کے قائل نہیں ہوتے, وہ سفر میں اپنے اوپر ٹینشن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ہلکا بیگ لے کے جاتے ہیں. دوسرا کیا کرتا ہے کہ میرے پاس دگنا بیگ ہے تو چلو بھائی, وہ ہلکا لایا اس لیے کہ تاکہ اس کو بیگ نہ اٹھانا پڑے, آپ اس کو پہنا رہے ہو اپنا بیگ. اب وہ تو لے گا مروت میں, وہ منع نہیں کرے گا, لیکن آپ کا بلکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ بیگ مجھے دے دیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی میرا سامان میں خود ہی اٹھاؤں گا, نہیں دینا اس کو اپنا بیگ. تو جتنا بیگ اٹھانے کی آپ میں طاقت ہو نا, سفر میں اتنے ہی بیگ لے کے چلا کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, 4 بیگ اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں, سفر میں ساتھی جن کے پاس کم بیگ ہوں گے وہ خود ہی اخلاق اور مروت میں ہمارا بیگ بھی اٹھا لیں گے. بہت بے شرمی کی بات ہے, بدتمیزی کی بات ہے. اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ حاجی لوگ خود ہی سنبھال لیں گے. وہ حاجی تو مجبوری میں سنبھالتا ہے, لیکن یار بری حرکت ہے یہ. اپنے ماں باپ کو خود ہی سنبھالو. آپ اگر نہیں لے جا سکتے تو مت حج کراؤ ان کو. آپ, میں نے دیکھا ہی ہے, بوڑھی اماں کو بھیج دیا, اب سارے حاجی بےچارے ان کی ماں کو سنبھال رہے ہیں. یار اس بیچاری کا کیا ہوگا, نہیں سنبھالیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. تو بھائی اپنی ٹینشن کیوں دوسرے کو پہناتے ہو آپ؟ یہ بے شرمی کی باتیں. سامان لوگ پکڑا دیتے ہیں ایسے کہ نا آپ لے کے چلے, اب اس میں چرس تو نہیں رکھی ہوئی, آدمی کو وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں, میں چوڑے میں آ جاؤں گا. منع کرو تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے کہ یار وہ اگلا بولے گا یار دیکھو مفتی صاحب ہیں اور بیگ نہیں اٹھا رہے, ہمارا ریلیشن ہے. بھائی آپ کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں, ایک وسوسہ تو آ جاتا ہے نا دل میں, تو ایسا کیوں کسی کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟
میں کبھی بھی الحمدللہ اتنا سامان لے کے چلتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میرے بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے, خالی بھی ہوگا نا, میں نہیں کبھی اتنا سامان لے کے جاتا کہ مجھے اس کو سامان پکڑانا پڑے. ہاں وہ خدمت میں زبردستی لے لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم اتنے لمبے لمبے میرے سفر ہوتے ہیں, میرا بیگ اٹھا کے دیکھو گے نا آپ کو لگے گا صرف بیگ ہی کا وزن ہے, اندر خالی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ایسے ہوائی بس شو مارنے کے لیے بیگ ہے, ورنہ بہت دفعہ تو میں ایسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. میں جب امریکہ گیا تھا نا تو ایک تھیلے میں 2 کپڑے ڈالے, اور تو شکر ہے گھر والوں نے مجھے روک لیا کہ نہیں یہ بیگ ہے اور ایسے ہے. میرے والد صاحب حج کر کے آئے تھے ایک تھیلے میں. میرے والد صاحب حج کر کے کیسے آئے تھے, اور حج بھی اس زمانے میں 40 دن سے کم کا نہیں ہوتا تھا. ایک تھیلا تھا, والد صاحب اس وقت کی بریف کیس وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا, ایک تھیلا تھا اس میں 2 جوڑے ڈالے, وہی اٹھا کے نکل لیے, اسی کو دھو کے پہنتے رہے. واپسی پہ وہی تھیلا لے کے آئے ہیں تو بولٹن مارکیٹ چلے گئے خریداری کے لیے, شاید گھر میں کچھ لینے کے لیے نا کہ چلو بولٹن سے خرید لیتا ہوں, وہاں سے نہیں خریدا ہوگا. تو کسی نے دیکھ لیا تو کہا کہ حافظ صاحب کہتے تھے میرے والد صاحب, حافظ صاحب آپ بہت دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے گیا ہوا تھا. پہلے حج ایسے نہیں ہوتا تھا, حج کرنے جا رہے ہیں سارے رو کے رخصت, سب گیلا سنا معاف. اب تو حج آسان ہو گیا نا, پہلے ایسے نہیں تھا, حاجی صاحب جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پبلک اور جناب کہا سنا سب معاف, لائٹیں لگا کے, پھر جب آ رہے ہیں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, ہار پھول پہنا رہے ہیں. ہمارے ابا ایسے ماشاء اللہ سادہ طبیعت کے تھے, نہ جانے کا کسی کو بتایا نہ آنے کا کسی کا, ایسے پتلی گلی سے گئے حج کر کے, پتلی گلی سے. ہلکے رہو, یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, نہ دوسرے کو ٹینشن دو اور نہ خود ٹینشن لو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. السلام علیکم مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ نا اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے, تو ایسی کون سی امتیازی جو تعلیمات ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہیں, یا وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک بھی اخلاقیات وہی ہیں جو اسلام کے نزدیک؟ دیکھو کچھ چیزیں تو ان کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی ہے. مسکرا کے بات کرنا حدیث میں آتا ہے صدقہ ہے, تو گورا بھی مسکرا کے بات کرتا ہے اسلام میں, تو یہ اسلام کی تعلیمات گورے بھی, یعنی وہ کون سی چیزیں, ان کا سوال یہ کہ جو اسلام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. بھائی اسلام کو دوسروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے, نمبر 1 اسلام میں رشتوں کی اہمیت ہے, پہلے ہے. گوروں میں یہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ماں باپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تمہارا بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے دوسروں کی نسبت. پھر نامحرم سے تمہیں فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت ساری باؤنڈری ہیں. پھر صدقہ خیرات, گورا اس کا قائل نہیں ہے, جبکہ اللہ نے یہ بھی آرڈر دیا کہ تمہاری بہن کو اگر مالی ضرورت ہے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. گورا تھوڑی اس کا قائل ہے کہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. تو اخلاقیات میں صدقہ خیرات بھی آتے ہیں, تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں لیاری سے آیا ہوں, سبحان اللہ. اور قاری فیض سبحان صاحب کی جامع یاسین مسجد. جی, تو میری سوال نہیں گزارش ہے کہ آپ بھی کبھی لیاری میں جامع یاسین مسجد آئیں. آپ امریکہ لندن میں, آپ کا بہت زیادہ فالوور ہوں یوٹیوب پہ, آپ کا امریکہ کا ولاگ سب دیکھتا ہوں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یاسین مسجد, میں 3 مرتبہ لیاری جا چکا ہوں. اچھا لوگ مجھے یہ بھی طنز کر رہے ہیں مفتی صاحب امیر ملکوں میں جا رہے ہیں, غریب میں نہیں جا رہے. لیاری بھی آ جائیں. میں غریب ملکوں میں بھی بہت گیا ہوں میرے بھائی, اور بلیک لوگ ہیں سارے وہاں پہ, تو سارے ملکوں میں جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی امیر. اور دوسری بات یہ کہ میری جو انجوائمنٹ کی چیزیں اس کا امیر اور غریب ملک سے تعلق, میں جنگلوں میں جاتا ہوں. جنگل تو غریب ملکوں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس میں جنگل پناہ زیادہ ہوتا ہے. امیروں کے تو جنگل بھی ایسا لگتا ہے کہ اب بڑے تمیز سے درختوں کو لائن لگا کے, وہ نیچرل پناہ آتا ہی نہیں اس میں. امریکہ میں اتنے جنگل ہیں, امریکہ میں یار کچھ بڑی خاندانی چیزیں ہیں, ماننی پڑیں گی. وہ ایک بالش جگہ پورے امریکہ میں ایسی نظر نہیں آئی جو مٹی ہو. وہاں پہ مٹی سے میری مراد بغیر گھاس کے اور بغیر گرینری کے, ایسا مینج کیا ان لوگوں نے. یعنی جیسے ہم باہر نکلتے ہیں نا, کہیں گھاس نظر آئے گی, کہیں بغیر گھاس کے خالی مٹی والی جگہ, کہیں مٹی نہیں ہے. یعنی اتنی سی جگہ دیکھنے کو ہم ترس گئے کہ کوئی تھوڑی سی جگہ نظر آئے جہاں پودے نہ ہوں, ایسا. اور جنگلوں کے بیچ میں ریزیڈینشل ایریاز ہیں, یعنی آپ کا محلہ ختم ہو رہا ہے تو جنگل شروع ہو رہا ہے. اتنی گارڈننگ ہے, اتنی گرینری ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں نے اپنے ملک پہ بڑی محنت کی ہے. حالانکہ درخت لگانے کی ہماری حدیث, ہمارے نبی نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ لگانے کے بجائے کاٹنے کو فوکس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے, جی, اس بارے میں کیا وعید ہے, اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہٰذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے.
تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, یو ایس, یو کے, کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں ہے. تو باہر ہمارا فرینڈ وغیرہ ہے جس کے ڈیٹیل کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تو اس سے بنانے سے پہلے پرسنٹیج ڈسکس کی کہ 15% ہم آپ کو پے کریں گے جو بھی ارننگ ہوگی اس کے اندر. تو اب جو بھی ارننگ آتی ہے تو اس کو 15% پے کرتے ہیں. تو یہ سود میں کے زمرے میں تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا اکاؤنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں جی, اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے پر آپ سے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کا 15% لیتا ہے پر ٹرانزیکشن. یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس کو قرض دینے کا ہی سود تو نہیں ہے یہ, سود نہیں ہے کیونکہ سود تو کہتے ہیں قرض دے کے نفع حاصل کرنا. ٹھیک. تو آپ نے تو اس کو اس کے اکاؤنٹ میں گویا اگر اس کو ہم قرض بھی سمجھتے ہیں نا, قرض دے کے الٹا اسی کو 15% دے رہے ہو آپ, تو یہ سود میں نہیں آتا. باقی یہ کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں ہے, تو دیکھیں اکاؤنٹ استعمال کرنے کا متعین پیمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو پرسنٹیج کے حساب سے کر دیا نا, پرسنٹیج کے حساب سے جب پروفٹ ہوتا ہے جب ایک کی محنت ہو اور ایک کی انویسٹمنٹ ہو, تو یہ تو مزاربت بھی نہیں ہے اور مشارکت بھی نہیں ہے, یعنی دونوں کی پیمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم شرکت کوئی کاروبار ہو رہا ہو پیمنٹ ملا کے, نہ مزاربت ہے. تو محض اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ایک متعین کرایہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے کہہ کریں کہ بھائی میں آپ کا اکاؤنٹ استعمال کروں گا, اس کا اسپیسیفک میں اتنا رینٹ دیا کروں گا آپ کو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں اورنگی ٹاؤن سے آپ کا خصوصی بیان سننے اکثر آتا رہتا ہوں یہاں پہ, یوٹیوب پہ بھی آپ کے چینل پہ جو ہے میں سبسکرائب جو ہے میں آفیشیل چینل پہ جو ہے میں ایڈ ہوں. تو مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا, نمازوں کا جیسے ابھی ذکر آیا تو مجھے ایک سوال یاد ہے. محمد علی مرزا نے ایک جو ہے 3 نمازوں کا جو ہے کہ اسلام میں 3 وقت کی نمازیں, جبکہ بچپن سے ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ذکر ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے. لیکن محمد علی مرزا کی بھی یہی بات تھی, خیر میں اس کو لائک نہیں کرتا لیکن میں جسٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بھی یہی بات کی. اور جیسے کہ ہم حج میں جو ہے, حج میں بھی ہم 3 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ, کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلاوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے. تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو, نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی, ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا, اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ, لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کوئی بھی عذر نہیں تھا, لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ. تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے.
اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید, وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا, ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے, لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر لی. اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے. عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے, اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا, بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت پہ پڑھا ہے, تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک, عصر کا وقت یہاں, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے, تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے. اہل حدیث علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے یہی مطلب بیان کیا کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اور عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں. لیکن اس کو احناف سے, علماء دیوبند سے, بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے, بس کچھ بھی اٹھا کے انسنڈ مارتا رہے گا. اب حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کیا ہوگا, تو وہ پی گیا, جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے. بڑی یعنی حنفی بھی نہیں, اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی ہے. تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے, بات جب بھی کرتا ہے. ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے, تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز کا. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں. السلام علیکم. میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا, میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا, یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے نا, پھینکنا کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی, پھر اس کے بہت سارے, ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ, میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا, مان لیا اس نے, یا سب پی گیا, ایسا گھما دیا. اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے, جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا, تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے, جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا, عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا تھا, عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا, کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا, میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز. ہم اسکول میں تھے نا, ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا, میس, وہ دیکھا 50-50 میس, میں کہتا سر پلیز. پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر, یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ. اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ, لیکن چلو اس میں اضطراب ہے, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں, لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی, بیٹنگ بھی خود ہی, اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا
وہ شعر یاد کر لو بس, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا, یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو, وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ, ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو, پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے, کتنا علمی کتابی ہے ایک شخص. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیا کریں. وعلیکم سب دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں یا بائیں جگہ رہ گئی ہو, ایک یا دو بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں جی, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے. مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا آپ کو. اور سب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعمیری رویہ ہونا چاہیے, مطلب بغاوت کا یا جھگڑے کا, فساد کا نہیں ہونا چاہیے. جی, البتہ احتجاج کرنے کا حق ہے. تو کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ فلسطین کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی وغیرہ ہو رہی تھی, سینیٹر مشتاق احمد خان وغیرہ ان کی ٹیم تھی پوری. تو جس طرح سے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بھرا گیا ہے, ڈالا گیا ہے گردنوں سے پکڑ کے, اور اسی طرح سے ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ آپ کے پاس اگر جائز راستہ بھی نہ ہو احتجاج کرنے کا یا ریکارڈ کروانے کا, تو پھر اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ خاص طور پہ جامعۃ الرشید کا کیا موقف ہے, جبکہ ان کی طرف سے خاص کے تاکید آتی ہے کہ آپ حمایت کریں اداروں کی. اس طرح کے واقعات پہ جامعہ کا رد عمل کہاں پر آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے, اور کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھو اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو, کسی ایک کو فیور نہ کرو. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو, کسی کو اٹھایا, گرفتار کیا, ریلی پر پولیس نے مقابلہ کیا, کیا کیا, آپ جا کے پہلے پولیس سے بھی ملو, یعنی جس نے پولیس کو آرڈر کیا ہے نا اس سے پوچھو آپ نے کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ویلڈ بات ہو کہ آپ کہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے, میں فیور نہیں کر رہا. لیکن جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہ آ جائے نا, اس وقت دیکھو میں اکثر ایسی چیزوں پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں, جب بھی کوئی واقعہ ہو فوراً بیان داغ دیا. میں نہیں بیان داغتا, اس لیے کہ ایک طرف کی خبر آ رہی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں آتی, یا آتی ہے تو آتھینٹک نہیں ہوتی. تو ہم نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں. ہم بعض دفعہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کسی کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو وہ غلط نکلے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لو, قادیانیوں کے فیور میں جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جا رہی تھی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا, مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف. یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں, لکھا ہوا کیا ہے, پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو, دیکھو ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے, پھر تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو. سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو, یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو, یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا, جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے, بہت سارے علماء گئے تھے اس میں, تو ہمیں بھی دعوت تھی, ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے, جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں, اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم, یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا, لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے, لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے. اور کل فیوچر میں قادیانی اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی. تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا, کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا, اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے, جج کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے.
تو بڑے آرام سے کام ہوا. ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہے نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی, تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBTQ کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں. اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں, پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مجھ صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی ہوئی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک نیا دلدل ہے, لیکن ڈیم بہرحال نہیں بنا اور لوگوں کی رقمیں ضائع ہو گئی. تو اس لیے میں نے خاموش. اچھا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دو چندہ. لوگوں نے کہا پھر جب اعتماد نہیں ہے تو آپ اعلان کرو بھائی ڈیم میں چندہ مت دو. میں نے کہا کیوں, ہو سکتا ہے بن جائے بھائی, میں کیوں لوگوں کو خیر کے کام سے جوڑنا کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری پہ کرے. تو اس لیے من سمتا نجا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چپ بیٹھے رہو, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو خاموشی اختیار کرو. فیور کرنے میں بہت ڈیپ میں جا کے دیکھو, ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت پتہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لینڈ کروزر والا جا رہا اور بائک والے کو ٹکر ہو جائے, لوگ بائک والے کو پڑھ کے کبھی کٹ نہیں لگائیں گے. کٹ کس کو لگائیں گے؟ کیونکہ طاقتور کون ہے, وہ ہے. حالانکہ غلطی بائک والے کی بھی ہو سکتی ہے. ٹرک کے نیچے بائک والے آتے ہیں, پٹتا کون ہے؟ ٹرک والا. حالانکہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے غلطی کس کی تھی, ٹرک والا تمیز سے چلا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں یوں گھس کے ٹائروں کے بیچ میں سے نکلنے کا شوق تھا, پٹتا ہمیشہ. یہ لوگوں کی نیچر ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ طاقتور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ بہادری کا خطاب دیتے ہیں, کمزور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ طاقتور کا چمچہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر امریکہ میں مجھے کوئی اچھی چیز نظر آئے نا, جب میں بولتا ہوں امریکہ کی یہ چیز اچھی ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ چمچہ گیری کر رہے ہیں. مجھے 5 روپے بھی نہیں ملتے امریکن گورنمنٹ سے. آپ کہتے ہو مفتی صاحب کو ڈر ہے, پابندی لگا دیں گے, لگا دیں. میرا کون سا وہاں بچے ہیں یار, 2 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے وہ کیا ہے, ہم تو تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا لینا دینا بھائی اس سے.
لیکن کیا ہے کہ جب بھی آپ طاقتور کے حق میں بولو گے لوگ آپ کو بزدلی کا تانا دیں گے, چمچا گیری کا تانا دیں گے, اور جب بھی کمزور کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کو ظالم کہیں گے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ طاقتور کون ہے, حکومت میں کون ہے, کمزور کون ہے, نہ, آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے. اگر ٹرک والے نے بائک والے کو ٹکر ماری, غلطی بائک والے کی ہے, تو پٹے گا کون؟ بائک والا پٹے گا, لینڈ کروزر والا نہیں پٹے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. اگر حکومت صحیح کر رہی ہے, پبلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو حکومت کو فیور کرنا ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, پبلک صحیح کر رہی ہے, تو فیور کس کو دینا ہے؟ پبلک کو فیور دینا ہے. تو حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولا جاتا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اب حکومت کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دے گی, ظلم ہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ظلم نہ ہو, یہ عین انصاف ہو, آپ کے ملک پہ امن کے لیے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم ہو. تو جو ہے تحقیق کے بعد آپ بات کرو. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب, آپ کا پہلے ایک بیان میں ہے کہ جلد شادی کرو, اور کسی وجہ سے اگر ماں باپ نہ ایک مانے, بیان میں نہیں, 20 بیان میں, ہر بیان میں جلدی شادی کرو. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ماں باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہو گئی. کل کو اگر اللہ کے حکم سے اولاد ہو, دیکھو اس میں ڈیٹیل ہے, باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہو گئی. اس میں کچھ تفصیل ہے, وہ تفصیل کے بغیر نہ یہ مسئلہ بیان کیا کریں. تو آپ نے کہا تھا کل کو اگر اولاد ہو تو ابا کو کہنا ابا دیکھو میں بھی ابا ہو گیا. ہاں, تو ان سب کے پیچھے جو ماں باپ کی ایک نافرمانی کا عنصر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ہاں, ماں باپ کی نافرمانی کا عنصر اس صورت میں ہے کہ جب ابا کرا رہے ہوں, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میں کرا رہا ہوں آپ کی, آپ کما بھی رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اسٹیبل ہو گئے ہو, تو مجھے بتاؤ کہاں کرنی ہے. ابا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں. جب آپ کمانا بھی شروع کر دیا, اب ابا کے پاس روکنے کا حق نہیں ہے. تو ابا اگر یہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ کو شریعت نے رائٹ دیا, پھر یہ نافرمانی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بنیادی حقوق اللہ نے سب کو دیے ہیں, اس میں اولاد کو بھی دیے ہیں. ابا آپ کو آپ کی بنیادی ضرورت پوری کرنے سے نہیں روک سکتے. اب ابا کہیں تم نے کھانا ہی نہیں کھانا ہے, میں نہیں کھانا ہے, کیوں نہیں کھانا ابا؟ نہیں کھانا ہے. تھوڑی طاقت واجب ہے ابا, روٹی جیسے آپ کا پیٹ ہے, اللہ نے مجھے بھی پیٹ دیا ہے. تو شادی جو ہے نا, یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری اخلاقی نہیں بھائی, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, بھوک ہے, یہ تڑپتے, جیسے روٹی کے بغیر جسم تڑپتا ہے نا, ایسے بیگم کے بغیر بھی جسم تڑپتا ہے انسان کا, تبھی پھر وہ الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ابا کو شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی کرا دو کہیں, اگر خاص طور پہ اپنے خود خرچہ بھی اٹھا رہا ہے تو پھر بھی نہیں کر رہا, تو پھر یہ تو ابا ہی ضدی نکلے نا, متعنت ہو گئے نا ابا. پھر شریعت آپ کو کہتی ہے کر کے بتا دو. ابا آپ کے ابا نے آپ کو نہیں, آپ میرا باپ بننے سے روکا, تو آپ مجھے کسی اور کا باپ بننے سے کیسے روک سکتے ہو؟ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں. چلیں, پرانا ڈائلاگ ہے, کچھ پرانی فلموں کے ڈائلاگ میرے منہ پہ آ جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, سنے بہت مشہور ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں. یہ ڈائلاگ بہت, ایک وہ تھا کتنے آدمی تھے وہ, یہ میں الحمدللہ فلمیں نہیں دیکھتا, لیکن یہ پرانی فلموں کے نا کچھ ڈائلاگ ہیں جو بہت زیادہ اسکول کے دور میں زبانوں پہ چڑھے تھے. تو اس میں یہ بھی تھا کتنے آدمی تھے وہ. تو اس میں کسی نے لطیفہ بنایا کہ گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا. پہلے تو تھا نا جوان جب تھا, کتنے آدمی, انہوں نے کہا 10 تھے یا 3 تھے. تو اس نے کہا وہ 3 اور تم مار کھا گئے بغیر. تو اب جب بوڑھا ہو گیا نا, تو بڑھاپے میں آدمی چینج ہو جاتا ہے. اب گبر سنگھ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ, اب دوبارہ لڑائی کے لیے گیا نا, انہوں نے کہا 3, کہہ رہے پھر رہنے دے, چھوڑ پر رہے. تو بڑھاپے میں جو ہے گبر سنگھ کی بھی پنے خانی. پہلے کہہ رہے کتنے آدمی تھے وہ, انہوں نے کہا 3 یا 10 بولا ہوگا, فار ایگزامپل 10 بولا, اس نے بولا وہ 10 اور تم مار کھا گئے, شرم نہیں آتی بغیر. تو اب بوڑھا ہو گیا تو دوبارہ لڑائی ہو رہی ہے, تو کتنے آدمی ہیں وہ, انہوں نے کہا 10, کہہ رہے رہنے دے یار ایسے ہی ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں اچھے اچھوں کی پنے خانی نکل جاتی ہے. کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ کوئی بات نہیں, 10 سال ہو چکے تھے نانا کو قبر میں دفن ہوئے ہوئے. بھائی ایک ہی میت کی قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا مجبوری میں جائز ہے, بلا مجبوری کے یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلی میت کی بے اکرامی ہے نا قبر کھولنا. ہاں 10 سال ہو چکے ہوں تو چونکہ وہ بالکل مٹی ہو چکی ہوتی ہے میت, اور اس میں پھر دفن. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد جنت البقیع پہ بلڈوزر چلتا ہے نیا, وہ تو پتہ نہیں ایک ہی قبر میں کتنے لوگ دفن ہو چکے ہیں. البتہ سعودی عرب میں ایسا بہت ہے, بہت سے علماء کی قبریں کھودی گئی ہیں نا, تو وہ صحیح سلام پھر وہاں نہیں دوسرے کو دفناتے. ہاں مجبوری میں جائز ہے. 30 سال ہو گئے تو اس میں تو نئی میت کو دفنا سکتے, ہاں بنا سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی ہڈی وغیرہ نکلے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, کھول سکتے ہیں قبر کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آخری سوال بس,
مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہے تھے انسان کی، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ زمین پہ جا کے لوگ فساد کریں گے، تو فرشتوں کو اس ٹائم کیسے پتہ تھا کہ جا کے زمین پہ فساد کریں گے؟ بھائی کا سوال بس آخری سوال، اس کے بعد چھٹی، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب اللہ نے بتایا نا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو زمین میں خون بہائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو پہلے سے رپورٹ کیسے ہو گئی؟ ابھی آدم دیکھا ہے نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خون بہائے گا. اصل میں آدم جیسی مخلوق دیکھ چکے تھے. وہ جانور جو ہے نا یہ بھی آدم جیسے ہی مخلوق ہے نا. میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حیوان ہیں. ایک ذہین جانور ہے، ایک بے وقوف جانور ہے. تو وہ دیکھ چکے تھے کہ زمین پہ جو جانور ہیں وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑتے ہیں. شیر کو جب بھوک لگتی ہے نا تو ہرن کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے وہ. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ بھی مٹی سے بن رہی ہے، یہ جانور بھی مٹی سے، تو اس میں خواہشات ہوں گی، لیکن یہ ہے ذہین. تو شیر تو ذہین ہے نہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، ایک ہرن پکڑ کے کھا کے پیٹ بھر جائے گا، بھول جائے گا. اس میں اتنی اس میں اللہ نے عقل نہیں رکھی ہے کہ وہ شیر کو یعنی ہرن کو مارنے کے لیے بندوق ایجاد کر لے، پھر اس کے گوشت کو ڈیپ فریزر ایجاد کر لے کہ تاکہ یار بار بار شکار سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ میں کاٹ کے چانپے بنا کے رکھ دو، اگلے ٹائم پہ یہی. اس میں کھوپڑی ہے نہیں. لیکن فرشتوں کو پتا تھا یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو یہ یقیناً ذہین ہے، تبھی تو اللہ اتنی اہمیت سے بتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ خواہشات بھی ہوں گی، دماغ بھی ہوگا. تو پھر یہ شیر کی طرح شکار نہیں کرے گا، یہ ایٹم بم بنائے گا، یہ میزائل بنا کے مارے گا ایک دوسرے کو، یہ توپیں پھینکے گا ایک دوسرے کے اوپر، یہ طبیعت سے خون خرابہ کرے گا. تو اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تھے نا، ہم میں خواہشات نہیں ہے، لہٰذا جھگڑا ہی نہیں ہمارا. تو تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، امن و امان سے، امن شانتی محبت پیس اینڈ لو کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو پہلے ہم جانوروں کا حال دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک فساد مچایا ہوا ہے، جنات بھی تھے وہ بھی فساد مچا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو انسان تو یہ انسان ہے، اس کے پاس تو دماغ ہے بھائی، یہ تو 100 بندے مار دے گا اپنی خواہش کے لیے، اور پھر یہ مارنے میں زہر ایجاد کرے گا، لڈو کے اندر زہر رکھ کے. شیر ایسے تھوڑی کرتا ہے کہ ہرن کو گھاس دکھا رہا ہے اور اس پہ زہر لگایا ہوا ہے. 20 ہرن آ گئے کھانے کے لیے، 20 کے 20 مر گئے، جنگلوں کی نسل ہی ختم ہو گئی. تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے نا جنگل کا. لیکن شیر کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے سوچتا رہتا ہے کیا کھاؤں، جا کے ایک ہرن کو گرائے گا اور کھائے گا، جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا، باقی چھوڑ دے گا، دیکھا جائے گا. دماغ ہی نہیں ہے نا بیچارے کے پاس. تو ہرنوں کی نسلیں بھی برقرار رہتی ہیں، جنگل کی زندگی بھی برقرار رہتی ہے، ایک بیلنس رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا. انسان کا پتا تھا بھائی اس کو بھوک لگے گی تو یہ فریج بنا کے اسٹور کرنا شروع کر دے گا، جانوروں کی نسلیں ختم کرتا. بھی تو قانون بنے ہیں کہ جنگلوں میں جانوروں کو مت مارو. امریکہ میں ہم نے ہرن ایسے کھلے عام گھومتے ہوئے دیکھے، کوئی ہرن کو چپیٹ نہیں مار سکتا وہاں پہ. کیوں بھائی، اگر تم کھا جاؤ گے تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو فرشتوں کو یہ تھا کہ بھائی یہ بم بنا کے مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، خون خرابہ کرے گا، کیونکہ اس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے. اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کام پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اعتراض نہیں کر رہے، اللہ خود پوچھ رہا ہے نا. اس کی مثال ایسے جیسے میں آپ سے کوئی مشورہ لوں یا بات کروں، آپ بتائیں، میں کہوں تم کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، تو آپ کہیں گے پھر کر لیتے نا، ہم سے ہمیں بتانے کی ضرورت کیا. تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مشورہ لے، کوئی بات کہے، تو پھر آپ اس کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو اس کے سامنے رکھو. ادب اور احترام میں مارے نہیں جاؤ کہ حضرت جی کیا کہیں گے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرے خیال. السلام علیکم.